دعائے سرکار امام زمانہ سب مل کے بلند آواز اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك سوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. بلند صلوات. وعجل فرجهم. اگر یہ بلند صلوات تھی تو آہستہ صلوات بھی سنا دیجئے. وعجل فرجهم. اب اگر اس سے بلندتر بھی سنا سکتے ہیں تو سنا دیجئے. ماشاءاللہ صلوات اچھی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سننے کی نیت سے بیٹھے ہیں. کل اور پرسوں سے گفتگو ہو رہی ہے کہ 5ویں سورے کی 55ویں آیت دشمنان علی کے منہ پہ تماچا ہے. جس کے دل میں بغض علی ہے اس کے منہ پہ تماچا ہے. پہلے دن گفتگو ہوئی کہ دشمنوں نے ہم پہ اعتراض کیا کہ تم نے کلمہ بڑھا دیا، تم نے اذان بڑھا دی. تو ہم نے جواب دیا ہم نے نہ کلمہ بڑھایا، ہم نے نہ اذان بڑھائی، بلکہ اللہ نے 5ویں سورے میں 55ویں آیت میں کہا کہو لا الہ الا اللہ، کہو محمد رسول اللہ، کہو علی ولی اللہ. ہم نے اپنی طرف سے کچھ نہیں بنایا. پھر پہلی مجلس میں گفتگو ہوئی کہ جناب علی ولی اللہ، ہر وہ انسان جو جنت میں جانا چاہتا ہے اسے علی ولی اللہ ماننا پڑے گا. یعنی جو یہاں دنیا میں علی ولی اللہ کا انکار کر رہا ہے وہ سمجھ لے کہ وہ اپنی جنت خود کاٹ رہا ہے، وہ اپنی جنت خود دور کر رہا ہے. اگر کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے اسے علی ولی اللہ کو ماننا ہوگا. پھر دوسرے دن گفتگو یہاں پر پہنچی کہ اللہ نے کہا دیکھو خالی مجھے ماننا کافی نہیں ہے، مجھے بھی مانو، جس کو میں منواؤں اسے بھی مانو. اور آپ نے کل سنا کہ اللہ نے کہا اگر صرف مجھے مانتے ہو اور جسے میں بناؤں، جسے میں منواؤں، اگر اسے نہیں مانتے تو شیطان کی طرح ذلیل ہو جاؤ گے. تو اگر ذلت سے بچنا ہے، اگر کافر ہونے سے بچنا ہے تو اللہ کو بھی مانو، اور جس کو اللہ منوائے
اسے بھی مانو. مگر مسلسل پچھلے 2-3 دنوں میں گفتگو یہی ہوگی انشاءاللہ اور ہو رہی ہے کہ جناب دشمنان علی دشمنی علی میں اتنے دلائل سننے کے باوجود پھر بھی مسلسل اعتراض کرتے ہیں. اچھا 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک ہے جاہل کو آپ پڑھا دیں, ان پڑھ کو آپ سکھا دیں, جب وہ سیکھ لے گا تو وہ محب بن جائے گا. مگر ایک ہے دشمن کو آپ جتنی دلیلیں دیں گے اتنی اس کی دشمنی بڑھتی جاتی ہے, کیونکہ اس کے وجود میں خباثت ایسی آ چکی ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یا علی منافق کبھی تجھ سے محبت نہیں کر سکتا. اب وہ نفاق ہے. جتنی بھی انہیں دلیلیں سناؤ, مسلسل ہم دلیل سنا رہے ہیں کہ بھائی اللہ کا حکم ہے, کہو علی ولی اللہ, اللہ کا حکم ہے جسے مانو, جسے میں منواؤں اسے بھی مانو, مجھے بھی مانو. مگر ابھی تک لوگ ضد پہ اڑے ہوئے ہیں, کہتے ہیں نہیں بھائی ہم نہیں مانیں گے. اب اسی آیت پہ ایک صاحب کا اعتراض سن لیجئے. انہوں نے کہا ہم نہیں مانیں گے کہ یہ آیت علی کی شان میں ہے, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. شیعہ علماء نے بھی لکھا, سنی علماء نے بھی لکھا کہ یہ آیت علی کی شان میں ہے. مگر بعض دشمنان علی کہتے ہیں ہم نہیں مانتے کہ یہ آیت علی کے بارے میں ہے. بھائی کیوں نہیں مانتے؟ اچھا عجیب بات ہے, علی پہ اعتراض کر رہے ہیں مگر اعتراض کرتے کرتے علی کے فضائل سنانے پہ مجبور ہو رہے ہیں. بھائی فضیلت اسے کہتے ہیں نا کہ دشمن بھی اقرار کرے. وہ شام کا جو دشمن ہے نا مولا علی کا, ایک مرتبہ اپنی دربار میں بیٹھا ہوا تھا. اس نے اپنے درباریوں کو کہا اے درباریوں فضیلت کیا ہوتی ہے یہ سنیے. فضیلت یہ ہے کہ دشمن بھی اقرار کرے علی کا دشمن ہے, بہت بڑا دشمن ہے شام کا, اور اس نے اپنی دربار میں کہا اے میرے درباریوں آج علی کے فضائل سننے کا جی چاہ رہا ہے. دشمن علی ہے, کہا آج علی کے فضائل سناؤ. کسی نے کھڑے ہو کر کہا اللہ کے رسول نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. کسی نے کہا اللہ کے رسول نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ. کسی نے کہا اللہ کے رسول نے فرمایا میں حکمت کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ. کسی نے کہا اللہ کے رسول نے کہا علی مجھ میں سے ہے میں علی میں سے ہوں. کسی نے کہا اللہ کے رسول نے کہا یا علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے, یا علی تیرا خون میرا خون ہے. کسی نے کھڑے ہو کر کہا اللہ کے رسول نے کہا یا علی تیری محبت جنت کا پاسپورٹ ہے, جو جنت جانا چاہتا ہے بغیر حب علی جنت نہیں جا سکتا. بڑا مجمع, ہر انسان کھڑے ہو کر علی کے فضائل سنا رہا ہے. اتنے بڑے مجمع میں ایک بوڑھا شخص تھا, اس نے علی کی کوئی فضیلت نہیں سنائی. اب یہ شام کا علی کا جو دشمن حیران ہو گیا, میں جب کہہ رہا ہوں علی کے فضائل سناؤ, سب جب علی کے فضائل سنا رہے ہیں, یہ بوڑھا علی کے فضائل کیوں نہیں سنا رہا؟ تو علی کے دشمن نے اس بوڑھے سے کہا اے بوڑھے تم کون ہو جو مجھ سے زیادہ علی کے دشمن ہو؟ تم کون ہو جو مجھ سے زیادہ علی کے دشمن ہو؟ جب میں کہہ رہا ہوں علی کے فضائل سناؤ تو تم کیوں نہیں سنا رہے؟ بوڑھا کھڑا ہوتا ہے اور کھڑے ہو کر کہتا ہے اے علی کے دشمن میں علی کے فضائل اس سے زیادہ کیا سناؤ کہ دربار دشمن علی کی ہے, فضائل علی کے ہیں. دربار دشمن علی ہے اور فضائل علی ہیں کہ علی کے فضائل دشمن کی دربار میں بھی بیان ہو رہے ہیں. اب دشمن کا اعتراض کر رہا ہے علی پہ مگر فضائل علی سنا رہے. کہا کہ میں نہیں مانتا یہ آیت علی کی شان. بھائی کیوں نہیں مانتے؟ تمہیں علی سے کیا دشمنی ہے؟ کہا مسئلہ یہ ہے کہ علی کوئی عام نمازی نہ تھے. علی تو وہ نمازی کہ کسی جنگ میں جب علی مولا کے پاؤں کو ہڈی کو تیر لگا تو اصحاب نے تیر نکالنا چاہا تو رسول نے منع کر دیا. اصحاب نے پوچھا یا رسول خدا کیا تیر رہنے دیں؟ اللہ کے رسول نے کہا نہیں تیر رہنے نہ دیں, بلکہ تیر اس وقت نکالیں جب علی مصلی عبادت پہ آ جائیں, جب علی نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں اس وقت تیر نکالنا. علی کو پتہ نہیں چلے گا کہ تیر نکلا ہے یا نہیں. اب سارے نمازی بیٹھے ہونے, ابھی نماز کا وقفہ بھی ہوگا. سچ بتاؤ کتنی مرتبہ یہ فضیلت بچپن سے سنی ہے؟ آج تک کتنی مرتبہ علی جیسی نماز پڑھی ہے؟ بھائی آج تک ہماری نماز علی جیسی کتنی مرتبہ ہم نے نماز پڑھی کہ بھائی علی جب نماز شروع کرتے ہیں تو خیال دنیا سے دور ہو جاتا ہے. اللہ سے جب بات کرتے ہیں, اللہ سے جب گفتگو کرتے ہیں تو دنیا کی علی کو کوئی خبر نہیں ہوتی. اور ہمارا کیا حال ہے؟ یہاں نماز شروع کرتے ہیں دنیا بھر کے خیالات
نماز میں آتے ہیں۔ اب دشمن کا اعتراض سنیے، دشمن کہتے ہیں علی وہ نمازی کہ نماز میں علی کے پاؤں کی ہڈی سے تیر نکالا جائے، علی کو پتہ نہ چلے، تو علی نے فقیر کی آواز کیسے سنی؟ علی نے مسکین کی آواز کیسے سنی؟ تو ہم جواب دیتے ہیں ارے دشمن علی، اعتراض بعد میں کرو، پہلے روایت تو پوری پڑھو۔ روایت کیا بتا رہی ہے؟ روایت کہتی ہے جب پہلی مرتبہ فقیر نے آ کر مسجد والوں سے مانگا، نہ علی نے کچھ سنا نہ علی نے کچھ دیا۔ پھر وہ مانگنے لگا ہے کوئی مجھے مدد کرنے والا، پھر نہ علی نے کچھ سنا نہ علی نے کچھ دیا۔ پھر وہ مانگ رہا ہے کوئی مجھے مدد کرنے والا، نہ علی نے کچھ سنا نہ علی نے کچھ دیا۔ مگر آخر میں جب وہ مسجد والوں سے مانگتا مانگتا تھک گیا تو فقیر نے خدا کو شکایت کی کہ خدایا تو شاہد رہنا، میں تیرے نبی کی مسجد سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ اب جو خدا کو شکایت کی تو علی جو خدا کے ہاں پہنچا ہوا تھا، علی جو خدا کی بارگاہ میں پہنچا ہوا تھا، علی نے سن بھی لیا، علی نے عطا بھی کر دیا۔ اب دیکھیے مسلسل اعتراض کرتے ہیں مولا علی کی ذات پہ، مگر ہر اعتراض کا جواب ہے۔ اب اللہ نے کہا کہ علی سے لے لے، علی اللہ کی بارگاہ میں پہنچے ہوئے ہیں، تو علی نے خیرات میں عطا کر دی۔ اور علی کا در وہ عظیم در ہے کہ جہاں پر کبھی بھی نظر نہیں آیا کہ کوئی فقیر آ کے فقیری کرے اور عطا نہ ہو۔ یہ وہ عظیم در ہے کہ شاعر کہتا ہے خیرات علم بخشش محشر متاع خلد ملتی ہے بے دریغ، یہ حسن نصیب ہے جو کچھ بھی مانگنا ہے حیدر کے در سے مانگ، یہ در خدا کے در سے نہایت قریب ہے۔ جو کچھ بھی مانگنا ہے علی کے در سے مانگو۔ کبھی ایسا ہوا نہیں کہ کوئی آ کے علی سے مانگے، کوئی آ کے علی سے فقیری کرے اور علی مولا عطا نہ کریں۔ بلکہ ایک مرتبہ ایک شخص نے میرے مولا علی سے ایک سوال پوچھ لیا، اس نے کہا یا علی حاتم طائی بڑا سخی تھا، اور حاتم طائی جانتے کتنا سخی تھا؟ اس نے 7 دروازے بنائے ہوئے تھے۔ اچھا ہمارا کیا حال ہے؟ کوئی فقیر ایک مرتبہ ہم سے مانگے، وہی فقیر دوبارہ آئے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کہتے بھائی ابھی تو دیا تھا پھر کیوں آ گیا؟ تیسری مرتبہ آئے تو غصے سے کہتے چلے جا۔ چوتھی مرتبہ آئے تو عجیب نہیں بعید نہیں کہ جوتا اٹھا کے کہیں جاتا ہے کہ جوتا ماروں۔ ہمارا حال یہ ہے نا۔ مگر حاتم طائی جو مسلمان بھی نہیں تھا، اس کا سخاوت کا عالم یہ تھا، اس نے 7 دروازے بنائے تھے، بعض روایتوں میں 40 دروازے۔ کیا مطلب؟ وہی فقیر ایک بار آیا کچھ لیا، دوسری بار آیا کچھ لیا، تیسری بار آیا کچھ لیا، چوتھی بار آیا حاتم طائی دیتا تھا۔ اچھا ایک مرتبہ حاتم طائی کے بھائی نے کہا میں بھی سخاوت کا اعلان کرتا ہوں، اس نے بھی کہا فقیرو آ جاؤ مجھ سے لو۔ ایک مرتبہ فقیر آیا، دوسری مرتبہ وہی فقیر آیا، اسے غصہ آنے لگا، تیسری مرتبہ وہی فقیر آیا، اسے غصہ آیا، چوتھی مرتبہ آیا، کہا کمبخت یہ تم 4 مرتبہ لے کر گئے ہو، پھر بار بار کیوں آ رہے ہو؟ تو حاتم طائی کی ماں نے کہا ہر ایک حاتم طائی نہیں بن سکتا، اس کا بھائی بھی حاتم طائی نہ بن سکا۔ اب ایک شخص نے آ کر کہا یا علی، علی کے عاشقوں سنو علی کی سخاوت، یا علی حاتم طائی کی سخاوت یہ ہے، ایک فقیر ہے، ایک بار آتا ہے حاتم طائی دیتا ہے، 2 بار آتا ہے حاتم طائی دیتا ہے، 3 بار آتا ہے حاتم طائی دیتا ہے، 4 بار آتا ہے حاتم طائی دیتا ہے، 5 بار آتا ہے حاتم طائی دیتا ہے، 7 مرتبہ آتا ہے حاتم طائی دیتا ہے۔ یا علی یہ حاتم طائی کی سخاوت ہے، ذرا یہ بتائیے آپ کی سخاوت کیا ہے؟ اب علی کی سخاوت سنو، یا علی یہ حاتم طائی کی سخاوت ہے کہ 7 مرتبہ کوئی در پہ آ جائے حاتم طائی اسے دیتا ہے۔ آپ کی سخاوت کیا ہے؟ مولا علی نے اپنے انداز میں سنایا، آپ میرے انداز میں سنیے۔ مولا علی نے فرمایا وہ کام جو حاتم طائی کرتا تھا نا اسے سخاوت نہیں کہتے، کیونکہ حاتم طائی کے در پہ جب پہلی مرتبہ کوئی آتا تھا حاتم طائی اتنا کم دیتا تھا کہ دوبارہ آنے پہ مجبور ہو، مگر علی وہ سخی ہے، ایک مرتبہ فقیر علی کے در پہ آ جائے علی اتنا دیں گے فقیر امیر بن جائے گا۔ یہ ہے یا علی حاتم طائی کی سخاوت،
اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حاتم طائی کی سخاوت یہ ہے کہ 7 مرتبہ دیتا ہے مگر ہر مرتبہ کم دیتا ہے. تھوڑا دیتا ہے دوبارہ آئے, تھوڑا دیتا ہے پھر تیسری بار آئے, تھوڑا دیتا ہے پھر چوتھی بار آئے, مگر علی کے در پہ کوئی آ تو جائے, علی کے در پہ کوئی آ تو جائے. علی اتنا دیں گے کہ فقیر امیر ہو جائے گا. اب ہم نے ہر روز نسخوں کا وعدہ بھی کیا تھا. پہلے دن میں نے کیا نسخہ سنایا تھا, کسی کو یاد ہے یا نہیں؟ ہاں بھائی. دوسرے دن کیا سنایا تھا؟ ماشاءاللہ مومنین کو یاد ہے. آج آپ کو نسخہ سناؤں گا علی مولا کا, جس سے مالی مشکل ختم ہو جائے. یہ جملہ یاد رکھیے گا, علی کے در پہ فقیر آئے ایک بار, آ جائے امیر بن کے جاتا ہے. اب علی مولا کا نسخہ, ایک شخص میرے مولا علی کے پاس آ گیا, کمال کا نسخہ ہے, کمال کا نسخہ, سپر پاور نسخہ. جس کے گھر میں کوئی مشکل ہے, مالی مشکل ہے, بعض لوگ کہتے ہیں ہماری زندگی ایسی ہو گئی ہے کہ پروگریس نہیں ہو رہی, ترقی نہیں ہو رہی, ان تمام مشکلات کے لیے, مخصوصاً رزق کی مشکلات کے لیے کمال کا نسخہ ہے. آ گیا ایک شخص, کیا جملہ یاد, فقیر آئے گا امیر بن کے جائے گا. کہا یا علی مشکلات میں ہوں, یا علی فقیر ہوں, یا علی مدد فرمائیے, یا علی کوئی نسخہ بتائیے. اچھا ایک اور جملہ بھی آپ کو کہتا چلوں. عجیب بات ہے, مدینے میں رسول کے زمانے میں بھی, رسول کے بعد بھی مسلسل لوگ میرے مولا علی کے پاس آتے تھے. یا علی مشکل سولو کیجئے, یا علی فلاں مسئلہ حل کیجئے, یا علی اس مسئلے کا جواب دیجئے. یعنی پورا مدینہ کہتا تھا یا علی یا علی یا علی. نہ فتویٰ لگتا تھا, نہ کوئی بدعت کہتا تھا. آج ہم کہیں یا علی تو فتوے لگ جائیں. ہاں بھائی عجیب بات ہے, تاریخ میں تو لکھا ہے کہ یا علی یا علی یا علی, سب کہہ رہے ہیں یا علی, کوئی اعتراض نہیں کر رہا. بلکہ آج کے جو لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں, ان کے بزرگ بھی کہتے تھے یا علی یا علی یا علی. نہیں بلکہ یہ بھی کہتا چلوں, یہی لوگ جو آج ہم پہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ اتنا علی علی کیوں کرتے ہو, اتنا علی کا ذکر کیوں کرتے ہو, یہی لوگ جو آج ہم پہ اعتراض کرتے ہیں, انہی کے بزرگ ہم سے زیادہ علی علی کرتے تھے, ہم سے زیادہ علی علی کرتے تھے. تاریخ میں موجود ہے, ایک کتاب ہے اس میں روایت موجود ہے کہ مسلمانوں کا پہلا خلیفہ, مسلمانوں کا پہلا, ہمارا نہیں, مسلمانوں کا پہلا خلیفہ, اللہ کے رسول کے حقیقی جانشین, پہلے جانشین, بلا فصل جانشین علی ابن ابی طالب کی طرف دیکھ رہا تھا. کمال کی روایت ہے, مسلمانوں کا پہلا خلیفہ میرے مولا علی کی طرف دیکھ رہا تھا, میرے آقا علی کی طرف دیکھ رہا تھا. تو مسلمانوں کی اماں نے ایک سوال پوچھا, مسلمانوں کی اماں نے, میری اماں نہیں, مسلمانوں کی اماں نے ایک سوال پوچھا. کہا بابا جی کیا کر رہے ہو, بابا جی کیا کر رہے ہو. جملہ سنیے گا, مسلمانوں کا پہلا خلیفہ علی کی طرف دیکھ رہا تھا. آج ہم پہ تم اعتراض کرتے ہو, اتنا علی علی کیوں کرتے ہو, اتنا ذکر علی کیوں کرتے ہو. مسلمانوں کا پہلا خلیفہ علی کی طرف دیکھ رہا تھا. مسلمانوں کی اماں نے کہا بابا کیا کر رہے ہو, بابا کیا کر رہے ہو. تو مسلمانوں کے پہلے خلیفے نے کہا بیٹی میں عبادت کر رہا ہوں. مسلمانوں کے پہلے خلیفے نے کہا بیٹی کیا نہیں سنا, اللہ کے رسول نے کہا علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. ویسے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. لگتا ہے کل جو 5 منٹ لائٹ گئی تھی نا, اس میں سارے نعرے آپ لوگوں نے ختم کر دیے, آج کے لیے کچھ رکھا نہیں. صلوات پڑھیے بآواز بلند. محمد وآل محمد وعجل. ہم پہ اعتراض نہ کرو, اپنی کتابوں کو پڑھو. ہم پہ اعتراض کرتے ہو کہ یا علی کہنا نعوذم باللہ بدعت ہے. ہم پہ اعتراض کرتے ہو کہ نعوذم باللہ علی کا ذکر جو اتنا کرتے ہو کیوں کرتے ہو. جاؤ دیکھو تمہارے بزرگ علی علی کر رہے ہیں, اگر ہے ہمت تو ان پہ اعتراض کرو, پھر آ کے ہم سے باتیں کرو. اب دیکھیے علی مولا کا کمال کا سپر پاور نسخہ, مگر ایک شرط پہ دوں گا. شرط یہ ہے
کہ جو پچھلے 2 نسخے میں نے بتائے تھے، کم سے کم ایک آدمی ہاتھ اٹھا کے کہے کہ ہم نے پچھلے 2 دن جو آپ نے نسخے بتائے ان پہ عمل کیا۔ کوئی ایک آدمی ہاتھ اٹھا کے کہہ دے کہ ہم نے وہ جو نسخے آپ نے کل دعائے توسل والا اور پرسوں جو ہے وہ بیماریوں سے شفا اور نجات والا، کم سے کم ایک آدمی ہاتھ اٹھا کے کہے، سچا ہاتھ اٹھائے کہ ہم نے کل اور پرسوں اس پہ عمل کیا۔ ایک بھی نہیں ہے۔ اللہ مجھ پہ رحم کرے، اللہ آپ پہ رحم کرے۔ بھائی یہ کیسے مومن ہیں، مجلس میں آتے بھی ہیں، مجلس سنتے بھی ہیں، مگر عمل نہیں کرتے۔ چلو میں شرط تھوڑی ڈھیلی کرتا ہوں، ایک اور شرط پہ دیتا ہوں، اس شرط پہ دیتا ہوں کیونکہ یہ نسخہ ایسا ہے نا جس پہ آپ آسانی سے عمل نہیں کر سکیں گے۔ اس نسخے پہ آپ تب عمل کریں گے جب یہ نسخہ میسم بھائی آپ کو دیں گے۔ یہ نسخہ میں میسم بھائی کو دوں گا۔ اس نسخے پہ آپ تب عمل کر سکیں گے جب میسم بھائی آپ کو یہ نسخہ دیں گے۔ تو شرط یہ ہے، میسم بھائی اس کو یہ نسخہ دیں گے جس نے کم سے کم 500 مرتبہ صلوات پڑھی ہو اور وہ 500 صلوات مولا امام زمانہ کو ہدیہ کی ہو۔ میں نسخہ سنا دیتا ہوں مگر نسخہ آپ کو کہیں ملے گا نہیں، میرے پاس ہے، میں میسم بھائی کو دوں گا، اور میسم بھائی جس کو دیں گے میں ان سے کہہ دوں گا، سب کے سامنے کہہ رہا ہوں، بھائی پہلے پوچھنا 500 مرتبہ صلوات پڑھ کے امام زمانہ کو اگر تم نے ہدیہ کی ہے تب یہ دیں گے، اور اگر ہدیہ نہیں کی تو یہ ہرگز نہیں دیں گے۔ صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ وآل محمد وعجل۔ بھائی ہمیں مسلسل سنایا گیا، بتایا گیا پچھلے سال بھی، قبلہ یہ وہ عشرہ ہے جو 300 سال سے چل رہا ہے۔ بھائی صحیح بات ہے نا، یہی ہمیں بتایا گیا تھا نا، 300 سال یعنی آپ کی عمروں سے بھی زیادہ، یعنی اس بڑے سے بڑا ایج کا یہاں کوئی بیٹھا ہوگا تو 70 سال کا ہوگا، اس کی عمر سے زیادہ، یعنی 300 سال مجلس سننے والوں۔ ایک سوال کا جواب دو، 300 سال ایک پتھر پہ قطرہ پانی کا گرے تو کیا ہوگا؟ سوراخ ہوگا نا، ہوگا نا۔ 300 سال آپ لوگ 300 سال سے مجلس سن رہے ہو، کیوں اثر نہیں ہو رہا؟ کیوں چینج نہیں ہو رہے؟ کیوں وہی نمازیں قضا کر رہے ہیں؟ کیوں وہی بے حجابی نظر آ رہی ہے؟ کیوں وہی غیبتیں نظر آ رہی ہیں؟ مجلس میں آ کے ماتم تو کر رہے ہو، گریہ تو کر رہے ہو، پھر جا کے ڈرامے جیو ARY کے پھر کیوں دیکھ رہے ہو؟ اور اگر نہیں دیکھ رہے تو ڈراموں کے نام کہاں سے پتہ ہیں؟ اگر گانے نہیں سن رہے تو کوئی نوحہ خان، کوئی قصیدے خان گانے کی دھن پہ پڑھ رہا ہے تو تمہیں کیسے پتہ چل رہا ہے کہ یہ تو گانے کی دھن پہ پڑھ رہا ہے؟ تو 300 سال مجلس سننے والوں اب تو ٹھیک ہو جاؤ خدا را۔ یہ تو ابھی میں نے ٹیسٹ کیا نا، کل بھی میں نے نسخہ دیا، کسی نے عمل نہیں کیا، پرسوں بھی میں نے نسخہ دیا، کسی نے عمل نہیں کیا، حالانکہ میں نے اتنے فضائل بھی سنائے تھے ماشاءاللہ کہ بھائی پہاڑوں کو ہلانے والا نسخہ، کینسر کے علاج کا نسخہ، اس پہ عمل نہیں کیا۔ آج کا نسخہ میں بتاتا ہوں، لیکن آج کا نسخہ اکثر لوگ شاید عمل کریں کیونکہ یہ رزق کے متعلق ہے۔ ایک شخص آ گیا مولا کے پاس، مولا علی کے پاس، مولا حسین تشریف فرما تھے، کہتا ہے کہ مولا میں غریب ہوں، میں فقیر ہوں، مجھے مدد فرمائیے۔ تو مولا نے فرمایا ہاں مدد کریں گے، لیکن ایک کام کرو، تمہیں ایک نسخہ دیتے ہیں، 1 سال تک اس پہ عمل کرو۔ 1 سال کا نسخہ، روزانہ 1 گھنٹہ لگے گا۔ میں نے ٹرائی کیا، 1 گھنٹہ ٹائم لگتا ہے، شاید آپ کو 2 گھنٹے لگ جائیں کیونکہ میری اسپیڈ زیادہ ہے، عربی اچھی ہے۔ آپ کو شروع میں 2 گھنٹے لگیں، پھر آپ بھی 1 گھنٹے پہ آ جائیں گے پریکٹس کرتے کرتے۔ کہتا ہے مولا کیا نسخہ؟ مولا نے کہا 70 استغفار کا ایک نسخہ ہے، ختم استغفار، جیسے ختم قرآن ہوتا ہے نا، اسی طرح یہ ختم استغفار ہے۔ 70 آیتیں ہیں جو مولا نے سکھائی ہیں۔ مولا نے کہا یہ ختم استغفار، یہ 70 جو ہے استغفار، 1 سال تک ہر روز رات کو سونے سے پہلے اس پہ عمل کرو۔ اب مولا فرماتے دوسرے سال وہی شخص آیا، وہی شخص، اور کہتا ہے بابا علی، کہتا ہے مولا علی اب میں اتنا مالدار ہو گیا ہوں کہ پیسے میں سوچ رہا ہوں رکھوں تو کہاں رکھوں۔ یعنی وہ غریب آدمی علی کے در پہ فقیر آتا ہے، امیر بن کے جاتا ہے، جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، اب کہہ رہا مولا اب میں سوچ رہا ہوں پیسے کہاں چھپاؤں، مجھے جگہ نہیں مل رہی پیسے رکھنے کی۔ اتنا پاورفل نسخہ ہے۔ بلکہ میں آپ کو یہ واقعہ بھی سنا دوں، مشہد کا کمال کا واقعہ۔ ایک بزرگ عالم دین تھے، ایک مجلس میں انہوں نے یہ نسخہ بتایا۔ انہوں نے کہا کہ جو اس نسخے پہ 1 سال تک عمل کرے گا، اگر بے گھر ہے تو اللہ گھر دے گا، اگر بے اولاد ہے تو اللہ اولاد، یہ اولاد رزق ہے نا، اگر پیسہ نہیں تو اللہ پیسہ دے گا، جو بھی مشکل ہے اللہ ختم کرے گا۔ اب جوان لڑکا لڑکی تھے، ان کی تازہ شادی ہوئی تھی، مجلس میں آئے ہوئے تھے، بالکل غریب تھے، اتنے غریب تھے کہ گھر کرائے لینے کا بھی پیسہ نہیں تھا، وہ بھی قرضہ ادھر ادھر سے لے کر کرائے پہ گھر لیا تھا، بالکل غریب تھے۔ انہوں نے یہ نسخہ سنا، میاں بیوی نے کہا چلو آج رات سے شروع کرتے ہیں، بغیر ناغہ کے
دیکھیں میاں بیوی وہ اچھے ہیں جو آپس میں دین کی باتیں کریں، نہ وہ میاں بیوی جو جب ساتھ میں بیٹھیں پڑوسی کی غیبت کریں، پڑوسن کی غیبت کریں، اس کی غیبت کریں، بھائی کی غیبت کریں، بھابھی کی غیبت کریں، ساس کی غیبت کریں، سسر کی نہیں 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 نہیں، وہ میاں بیوی اچھے ہیں جب ساتھ میں گفتگو کریں تو ایک دوسرے سے پوچھیں آج جمعے کا دن تھا بیگم تم نے دعائے ندبہ پڑھی یا نہیں پڑھی۔ یہ میاں بیوی اچھے ہیں کہ میاں کہے بیوی کو تم نماز تہجد پہ اٹھی تھی تم نے مجھے کیوں نہیں اٹھایا۔ یہ میاں بیوی اچھے ہیں، نہ وہ جو آپس میں کہیں بتاؤ کل ڈرامہ میں نہیں دیکھ سکا آگے کیا ہوا، کل فلم میں نہیں دیکھ سکا اس فلم میں کیا ہوا۔ یہ میاں بیوی کس کام کے؟ میاں بیوی مولا علی اور بی بی زہرا سکھا رہی ہیں کہ آپس میں میاں بیوی ایک دوسرے کو دینی ترقی میں مدد کریں۔ یہ ہے میاں بیوی۔ اب اس میاں بیوی نے آپس میں وعدہ کیا دیکھو ہم غریب ہیں، اس سے قرضہ لیا اس سے قرضہ لیا اور کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں، آؤ مولا کے نسخے پہ عمل کریں۔ مولا کے نسخے پہ عمل۔ اچھا وہ موٹے والا واقعہ یاد ہے یا پھر دوبارہ سناؤں؟ اگر یاد نہیں ہے تو بلند ترین صلوات۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ ویسے ہی سر ہلا دیتے ہیں۔ اب جس کو یاد ہے وہ صلوات پڑھے۔ صلی علی محمد و آل محمد وعجل اہل بیت کے نسخے ناممکن کو ممکن بناتے ہیں۔ پہلے دن میں نے معجزہ سنایا تھا نا مشہد کا کہ ایک شخص کا ہاتھ نہیں تھا، مولا سے مانگا تو مولا نے ہاتھ عطا کیا۔ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں، اہل بیت عطا کر سکتے ہیں۔ جب مردہ زندہ کر سکتے ہیں تو کیا ہاتھ نہیں دے سکتے؟ یقیناً دے سکتے ہیں، مگر شرط کیا ہے؟ ایک یقین کامل، دو خلوص کے ساتھ، تین روتے ہوئے، چار تمام اعضاء گناہوں سے پاک ہوں۔ موٹا دوڑ رہا ہے گھنٹہ دو گھنٹہ مگر آ کے پائے نہاری کھا رہا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ موٹا دوڑنے کے ساتھ، جوگنگ کے ساتھ، ایکسرسائز کے ساتھ جب کھانے پہ کنٹرول کرے گا تو پتلا ہوگا۔ اسی طرح ایک مومن اگر ناممکن کو ممکن کرنا چاہتا ہے تو اہل بیت کے نسخوں کے ساتھ گناہ پر کنٹرول کرے گا تو نتیجہ ملے گا۔ اب یہ میاں بیوی بڑے نیک تھے، مشہد کے رہنے والے تھے، مولا رضا کے حرم جانے والے تھے۔ ہر رات سونے سے پہلے 1 گھنٹہ ٹائم لگتا تھا، ختم استغفار مل کے پڑھتے تھے۔ کمال کا نسخہ ہے، میسم بھائی سے انشاءاللہ میں ان کو بھیجوں گا، آپ ان سے لیجیے گا، لیکن وہ شرط 500 صلوات والی یہ آپ سے پوچھیں گے۔ اچھا اب انہوں نے عمل کیا، 1 ہفتہ گزرا، 1 مہینہ گزرا، 2 مہینہ گزرا، 3 مہینہ۔ نسخہ کتنے کا ہے؟ 1 سال کا ہے۔ 3 مہینے گزرے، کوئی جشن کا دن تھا، پھر یہ لوگ مجلس میں آ گئے۔ اب مجلس میں کیا ہوا؟ مولانا صاحب جشن تھا، تقریر کر رہے تھے اور فضائل پڑھ رہے تھے۔ ایک مومن بڑا خوشی خوشی کھڑا ہوا مجلس کے بیچ میں سے، اس نے کہا مولانا آج مجلس میں بڑا مزہ آیا، جشن کا بھی دن ہے، میں کوئی نیک کام کرنا چاہتا ہوں۔ بڑا تاجر تھا مشہد کا، کھرب پتی تاجر۔ اس نے کہا مولانا صاحب چابی نکالی، کہا یہ گھر کی چابی ہے، نیا نیا گھر ہے، یہ میں مولانا خطیب کو دیا جو تقریر کر رہا تھا، مولانا یہ آپ کو دیتا ہوں، جسے دینا چاہے دیجئے، جسے دینا چاہے دیجئے۔ مولانا صاحب کی نظر بھی اتنے سارے مجمع میں آ کے اسی جوان پہ پڑی جو پچھلے 3 مہینے سے ختم استغفار پہ عمل کر رہا تھا۔ مولانا صاحب نے کہا بیٹا گھر ہے؟ کہا نہیں گھر نہیں۔ کہا بسم اللہ یہ گھر تمہارا۔ دیکھیے یہ اتنا پاورفل نسخہ ہے ختم استغفار، اس پہ عمل کیجیے انشاءاللہ، بڑی سے بڑی مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ مولا کے صدقے میں، مولا کے در پہ فقیر ہوگے، آؤ گے تو امیر بن کے جاؤ گے۔ اور مولا کے در پہ آتے ہو تو تھکاؤں گا کہ ہمارا موضوع چل رہا تھا اے انسان جب نیک عمل کرتے ہو تو نیک عمل پہ ناز نہ کرو۔ وہ تو جاہل ہیں جو اپنی اکثریت پہ ناز کرتے ہیں، ہم ہیں اہل بیت کے عاشق۔ اہل بیت نے سکھایا اے انسان اگر تم اپنی عبادت پہ ناز کرو گے عبادت ضائع ہو جائے گی۔ اپنے حسن پہ ناز نہ کرو، 1 منٹ میں یہ حسن جا سکتا ہے۔ کتنی بیماریاں ہیں، کھال کی بیماری لگی، حسین ترین انسان تھا اور وہ بدصورت ترین بن گیا، ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا وہ خوفناک چہرہ ہو گیا۔ اپنے حسن پہ ناز نہ کرو، اپنی عبادت پہ ناز نہ کرو۔ اور سنیے کل میں نے کہا تھا یہ ناز کرنا، عجب کی جو بیماری ہے اتنی خطرناک ہے۔ پہلے آپ اپنے اندر ناز کرتے ہیں، کیا مطلب؟ کہتے ہیں میں بڑا حسین، میں بڑا عالم، خود کو دوسروں سے کمپیئر نہیں کرتے، مگر جب مسلسل اپنے اندر ناز کرتے رہتے ہیں آہستہ آہستہ اب شیطان کہتا ہے اب خود کو دوسروں سے کمپیئر کرو، میں حسین ہوں، میں حسین ہوں، پھر کہتا ہے میں اس سے زیادہ حسین ہوں۔ اب یہ تکبر آنے لگتا ہے،
اب انسان تکبر میں مبتلا ہوتا ہے. پہلے کہتا ہے میں بڑا عالم ہوں، میں بڑا عالم ہوں، پھر شیطان آپ کو تکبر میں لے جاتا ہے. اب آپ کمپیئر کرتے ہیں دوسروں سے، میں اس سے بڑا عالم ہوں، پہلے کہتا ہے عجب ناز، میں بڑا خطیب، میں بڑا خطیب، پھر کہتا ہے میں اس سے بڑا خطیب، میں سریلا، پھر کہتا ہے اس سے بڑا سریلا. یعنی عجب پہلی لیول ہے، ناز کرنا پہلی منزل ہے، بعد میں انسان تکبر میں مبتلا ہوتا ہے. اور تکبر آپ جانتے ہیں شیطان نے 6000 سال عبادت کی ایک تکبر کی وجہ سے برباد ہو گیا. اللہ کو تکبر نہیں پسند، اللہ کو تکبر کرنے والے سے نفرت ہے. شیطان نے 6000 سال عبادت کی، ایک مرتبہ کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، تو کیا ہوا؟ اللہ نے کہا دفع ہو جا. آج جتنے مومن بیٹھے ہیں نا، اگر میں آپ سے پوچھوں آپ لوگ تکبر کرتے ہیں، آپ کہیں گے اللہ اللہ توبہ توبہ، ہم اور تکبر کوئی مانتا نہیں ہے. مگر ہم سب یہ جملہ کہتے ہیں انا خیر منہ. میں نے خود دیکھا، زبان سے نہیں کہتے، عمل سے. ابھی ہم تقریباً 4-5 دن پہلے ایک جگہ گئے تھے، ایک بزرگ بوڑھا تھا 50-60 سال کو، اسے نیچے بٹھایا تھا لوگوں نے، اور جوان سارے اوپر بیٹھے تھے. ہمیں بھی اوپر بٹھایا، ہمیں شرم آئی. ہم نے کہا بھائی آپ بزرگ ہیں، آپ نیچے کیوں بیٹھے ہیں؟ ہاں مجلس میں ہم اوپر بیٹھتے ہیں، مجبوری ہے، ویسے ہم کیوں اوپر بیٹھے ہیں؟ آپ بزرگ ہیں، آپ بابا کی عمر کے ہیں، آپ دادا کی عمر کے ہیں. انہوں نے کہا نہیں قبلہ، میں امتی ہوں، وہ سید ہیں. کیا مطلب؟ اگر میں سید ہوں تو کیا میں تم سے بہتر ہوں؟ اگر میں عالم ہوں تو کیا میں تم سے بہتر ہوں؟ کیا ہم لوگ یہ کام نہیں کرتے؟ میں سید ہوں، میں اس سے بہتر. ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہم سب یہ کرتے ہیں. میں مالدار ہوں، میں اس سے بہتر. کیا ہم ایسے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ جو غریب لوگ ہیں، جو بھنگی لوگ ہیں، جو نالی صاف کرنے والے ہیں، کیا آپ ان کو وہ عزت دیتے ہیں جو ایک مالدار کو دیتے ہیں؟ نہیں دیتے، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں وہ آپ سے کمتر ہے. زبان سے نہیں کہتے مگر عمل سے آپ یہ کرتے ہیں. کسی بھنگی کی بیٹی ہو، بڑی نیک ہو، بڑی پڑھی لکھی ہو، شکل صورت میں بھی اچھی ہو، تو آپ اپنے بیٹے کو کیا کہتے ہیں؟ اس سے شادی نہ کرنا، یہ بھنگی کی بیٹی ہے. ارے نیک بھی ہے، صالح بھی ہے، مومنہ بھی ہے، شکل صورت کی بھی اچھی ہے، مگر ماں باپ کہتے بھنگی کی بیٹی ہے. یا پھر نہیں، کبھی کبھار یہ آپ نہیں کرتے کیا؟ ایک لڑکا آ گیا، شریف لڑکا ہے، گاؤں کا رہنے والا ہے، کسی چھوٹی بستی کا رہنے والا ہے، شکل میں بھی اچھا ہے، نیک نمازی بھی ہے، نماز تہجد بھی پڑھتا ہے، مگر غریب ہے، اپنا گھر بھی نہیں ہے، کرائے کے گھر پہ رہتا ہے. آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس کے ماں باپ آ جاتے ہیں پروپوز کرنے کے لیے، تو کیا آپ لوگ نہیں کہتے کہ بھائی نہیں ان کا اور ہمارا رشتہ نہیں بنے گا؟ کیا لڑکا گنہگار ہے؟ نہیں. کیا لڑکا بدماش ہے؟ نہیں. کیا لڑکا ہیروئنی ہے؟ نہیں. لڑکا نمازی بھی ہے، لڑکا شکل صورت میں بھی اچھا ہے، پڑھا لکھا بھی ہے، مگر ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ ہماری بیٹی اس کے قابل نہیں، یہ ہماری بیٹی کے قابل نہیں، ہمارا اسٹیٹس زیادہ ہے، ان کا اسٹیٹس کم ہے. یہ تکبر کیا ہم نہیں کرتے؟ ہم سب کر رہے ہوتے ہیں اپنی اپنی جگہ پہ. ہر انسان افسوس سے تکبر کر رہا ہے، مگر علی والا کبھی تکبر. ابھی مجلس میں بیٹھے ہیں، یہاں بھنگی بھی بیٹھا ہوگا، یہاں پروفیسر بھی بیٹھا ہوگا. مجلس حسین کا پیغام دیکھیے نا، یہاں ڈاکٹر بھی بیٹھا ہوگا، یہاں جنرل بھی بیٹھا ہوگا، پولیس آفیسر بھی بیٹھا ہوگا، سب ایک جگہ بیٹھے ہیں نا. مجلس حسین کا یہی پیغام ہے، اے لوگوں مجلس حسین میں جیسے سب برابر بیٹھے ہو، سب حسینی بن کے بیٹھے ہو، مجلس کے بعد بھی اسی طرح رہو نا. مگر ابھی میں نے ٹیسٹ کیا، جب کل کی باتوں پہ آپ نے عمل نہیں کیا تو اس بات کو بھی سنیں گے مجلس کے بعد، پھر وہی گھمنڈ، پھر وہی غرور، پھر وہی تکبر. زبان سے کوئی نہیں کہتا. وہ ایک صاحب تھے الیکشن کے لیے کھڑے ہوئے، بڑا ان میں تکبر تھا. لوگوں نے کہا بھائی صاحب آپ کو کوئی ووٹ نہیں دے گا، آپ کو کوئی ووٹ نہیں دے گا، آپ بیکار میں کھڑے ہو رہے ہیں. کہا کیوں؟ کہا لوگ کہتے ہیں آپ میں بڑا تکبر ہے. اس نے کہا نہیں مجھ میں کوئی تکبر نہیں، میں لوگوں کو آگے کنونس کرتا ہوں. لوگوں کے سامنے تقریر کی، لوگوں میرے بارے میں غلط بیانی ہو رہی ہے کہ مجھ میں تکبر ہے، کہ مجھ میں غرور ہے. ارے اگر مجھ میں تکبر ہوتا کیا میں تم جیسے 2 ٹکوں کے ووٹوں کا انتظار کرتا؟ اگر مجھ میں تکبر ہوتا کیا میں تم جیسے 2 ٹکوں کے لوگوں سے ووٹ لیتا؟ یعنی وہ ظاہراً کہہ رہا ہے مجھ میں غرور نہیں، مگر اس کے لفظ میں غرور نظر آ رہا ہے. ہم نے خود دیکھا مومنین ہیں یوں چلتے ہیں جیسے کہ پتہ نہیں وہ خدا ہیں یا خدا کا باپ ہیں، ایسے چلتے ہیں کہ نہ جانے وہ خود کو سمجھتے کیا ہیں. چلنے میں لوگ غرور کرتے ہیں، بات کرنے میں غرور کرتے ہیں. بہت سارے لوگ ذرا بڑی بڑی گاڑیاں مل جاتی ہیں، کہتے ہیں ہم فلاں گاڑی میں بیٹھتے ہیں. وہ اپنے الفاظ سے غرور اور تکبر نہیں، زبان سے کوئی نہیں کہتا میں متکبر ہوں، مگر عمل سے اکثر ہم کرتے ہیں غرور اور تکبر. اور مولا علی کہتے ہیں اے انسان تو کس بات پہ تکبر کر رہا ہے؟ ابھی تم جنرل ہو، ابھی تم آفیسر ہو، ابھی تم پروفیسر ہو، بھول گئے تم ایک قطرے سے بنے ہو.
ہاں بھائی، ہے کوئی انسان جو کہے نہیں میں کسی اور چیز سے بنا ہوں؟ تم جتنی بڑی چیز بن جاؤ، ایک قطرے سے بنے ہو، ایک گندی چیز سے بنے ہو، تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ مولا علی کہہ رہے ہیں عجب تو لابن آدم اولہ نطفہ آخرہ جیفہ، تیری ابتدا نطفہ ہے۔ کس بات پہ غرور؟ حسن پہ غرور، علم پہ غرور، اسٹیٹس پہ غرور، مقام پہ غرور، سید ہونے پہ؟ تو ایک قطرے سے بنا ہے۔ اور مولا کہتے ہیں آخرہ جیفہ، حسین سے حسین انسان، مالدار سے مالدار انسان، جنرل کرنل آفیسر مر جائے، اس کا جنازہ 4-5 گھنٹے ایک دن یہاں پڑا ہو تو بدبو آئے گی، 3 دن پڑا ہو تو اس کے اپنے بچے بھاگیں گے، ناک بند کریں گے۔ یہ تمہارا حال ہے انسان، ابتدا نطفہ، انتہا جیفہ۔ غرور کس بات پہ؟ خدا رہا یہ مجلس سے کچھ خود کو بدلیں۔ اگر جتنے مومنین مومنات یہاں بیٹھے ہیں، جوان بوڑھے بزرگ، اگر عجب میں مبتلا ہیں، عادت بنائیے، اپنے اندر سے عجب نکالیے، اپنے اندر سے غرور نکالیے، اپنے اندر سے تکبر نکالیے۔ اور اگر نہیں نکل رہا نا تو مولا سے توسل کیجئے، مولا سے فقیری کیجئے، مولا سے مدد مانگیے۔ مولا 300 سال سے ہم عشرے میں آ رہے ہیں مگر ابھی تک ہم غرور نہیں چھوڑ رہے، ابھی تک ہم تکبر نہیں چھوڑ رہے، مگر ایک جملہ، یہ جملہ یاد رکھیے خواتین کے لیے، اے مومنات تمہیں تکبر کرنے کی اجازت ہے۔ غور سے سنیے، مومنات کو حکم ملا ہے، خواتین کو حکم ملا ہے کہ تم نامحرم مرد کے سامنے تکبر سے بات کرو۔ کیا مطلب؟ یعنی نامحرم مرد کو کم سمجھو؟ نہیں، کسی انسان کو کم نہ سمجھو، بلکہ تکبر سے یہاں مراد یہ ہے کہ نامحرم مرد سے ایسے بات کرو جیسے غرور سے بات کرتے ہیں نا چھوٹے لوگوں سے، جن میں ہمت آپ نہیں دینا چاہتے کہ یہ فری زیادہ نہ ہو۔ کبھی کبھی آپ ایسے کرتے ہیں نا، جب بڑے اسٹیٹس والے ہیں چھوٹے لوگوں سے کیسے بات کرتے ہیں؟ یوں غرور سے بات کرتے ہیں کہ یہ زیادہ سر پہ نہ چڑھ جائے۔ ایسے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اب خواتین کو ایسے غرور کی اجازت ہے۔ اگر مجبوراً کبھی نامحرم سے بات کرنی پڑی، یہ حیا ہے، حیا کا درس ہے کہ اے خاتون نامحرم سے سختی سے بات کر، نامحرم سے ایسے بات کر کہ وہ سر پہ نہ چڑھے، نامحرم سے ایسے بات کر کہ وہ فری نہ ہو۔ نامحرم کے ساتھ تمہیں تکبر سے بات کرنے کی اجازت ہے، یہ حیا کا درس ہے۔ بلکہ خواتین سنے پیغام، جب نامحرم سے بات کرنے کی مجبوری ہو، ویسے تو اسلام نے منع کیا ہے نامحرم سے باتیں نہ کرو، خواتین سے باتیں کریں، مرد سے باتیں کریں، اسلام نے منع کیا ہے نامحرم سے گپ شپ نہ کرو، نامحرم سے چیٹنگ نہ کرو۔ لیکن اگر کبھی مجبوراً بات بھی کرنی پڑ رہی ہے تو حیا یہ ہے کہ اپنی آواز موٹی چینج کر کے بات کرو، یہ حیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ تمہاری آواز اگر میٹھی ہے کسی نامحرم کے ذہن میں شیطانی خیال نہ آئے۔ انگلی ڈال کے بات کرو، آواز موٹی کر کے بات کرو تاکہ تمہاری اصل آواز نامحرم نہ سنے۔ بی بی فاطمہ زہرا ہمیں حیا سکھا رہی ہیں، بی بی زینب خواتین کو حیا سکھا رہی ہیں، مگر افسوس، صد افسوس، آج ہماری خواتین میں سے حیا ختم ہو رہا ہے۔ آج کیا دیکھ رہے ہیں؟ یوٹیوب ذرا کھول کے تو دیکھیے، شیعہ لڑکیاں نوحے کے بہانے آ کے اپنی ویڈیوز بنا رہی ہیں اور نامحرموں کے لیے رکھ رہی ہیں۔ کیا یہ حیا ہے؟ ارے یہ بے حیائی ہے، یہ شیطنت ہے۔ شیعہ خواتین آ کے مجلس کے بہانے سے اپنی ویڈیوز بنا رہی ہیں اور یوٹیوب پہ رکھ رہی ہیں۔ اگر تمہیں خواتین کے لیے نوحے بنانے ہیں، اگر تمہیں خواتین کے لیے مجلس پڑھنی ہے تو کسی ایسی جگہ پہ رکھو جہاں صرف خواتین دیکھ سکیں۔ ایسی جگہ پہ کیوں اپنی ویڈیوز رکھ رہی ہو، اپنے نوحے رکھ رہی ہو، اپنی مجالس رکھ رہی ہو جہاں خاتون بھی دیکھ رہی ہے، جہاں نامحرم مرد بھی دیکھ رہا ہے؟ تم وہی خاتون نہیں ہو کیا جو روتی نہیں ہو کیا کہ بی بی زینب تو وہ بی بی تھیں جو نانا کے روزے پہ بھی رات کو جاتی تھیں؟ کیوں؟ تاکہ بی بی زینب کی چادر پہ کسی نامحرم کی نظر نہ پڑے۔ اور تم اپنی شکل دکھاتی ہو، میک اپ کرتی ہو، ویڈیو کرتی ہو اور بے حیائی کا مظہر کرتی ہو اور امام کا نام لے کے بہانہ کرتی ہو کہ میں نوحہ پڑھ رہی ہوں۔ تم گناہ کر رہی ہو، یہ بے حیائی ہے۔ دوسری خواتین گانے گاتی ہیں، یہ مولا کا نام لے کے سمجھتی ہیں میں کمال کا کام کر رہی ہوں۔ ارے اگر تم میں فاطمہ زہرا کی محبت ہو تم کبھی بے حیائی نہیں کرو گی، اگر تم میں بی بی زینب کی محبت ہو تم کبھی بے حیائی نہیں کرو گی۔
کہ نامحرم مرد کے سامنے لڑکی نوحہ پڑے، نامحرم مردوں کے سامنے ایک خاتون تقریر کرے، شرم کی بات ہے۔ یہ بے حیائی اتنی بڑھ چکی ہے کہ آج سب اس کو نارمل سمجھ رہے ہیں۔ خدا را جا کے مومنات کو بتائیے جو اس طرح کا غلط کام کر رہی ہیں کہ اس طرح کے غلط کاموں کو چھوڑ دیں اور اہل بیت کی سنت پہ چلیں۔ اہل بیت کی سنت کیا تھی؟ مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، محمد و آل محمد وعجل مولا کو ہارون الرشید نے کہا جلدی پکڑو۔ ہارون الرشید نے کہا مولا کو پکڑو۔ مولا بازار میں تھے، لوگ آ گئے فوجی مولا کو پکڑنے۔ مولا نے کہا اجازت دو میں گھر جا کے بچوں کو بتاؤں۔ تو ظالموں نے کہا آپ شاید واپس نہ آئیں، کوئی گارنٹی کرنے والا ہے؟ امام نے کہا کوئی میری نظر میں تو نہیں ہے۔ تو ایک یہودی کھڑا ہوا بازار میں، اس نے کہا مولا میں گارنٹی کرتا ہوں، فوجیوں میں گارنٹی کرتا ہوں یہ واپس آئیں گے، اگر نہیں آئے تو میری دکان کا سامان تیرا۔ تو انہوں نے کہا یہودی ہو تو مسلمانوں کے امام کی گارنٹی کیوں کر رہا ہے؟ غور سے سنیے، یہ ہے پیغام اہل بیت کا۔ اور آج خواتین کیا کر رہی ہیں؟ گپ شپیں کر رہی ہیں، یونیورسٹی میں لڑکوں سے گپ شپ کر رہی ہیں، چیٹنگ کر رہی ہیں، فیس بک بنا رہی ہیں، فیس بک پہ اپنی تصویریں رکھ رہی ہیں، واٹس ایپ پہ تصویریں رکھ رہی ہیں، کیا کیا حرام کام کر رہی ہیں۔ سنیے اہل بیت کا پیغام۔ یہودی کہتا ہے ہاں میں یہودی ہوں، ہاں میں یہودی ہوں، مگر میں ضمانت کروں گا۔ کیوں؟ کہتا ہے میں ان کا پڑوسی ہوں اور کئی سالوں سے میں ان کا پڑوسی ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ امام موسیٰ کاظم مسلمانوں کے امام کی کئی بیٹیاں ہیں، مگر اتنے سالوں میں ایک مرتبہ میں نے ان کی بیٹی کی کوئی آواز نہیں سنی۔ اور آج کیا ہے، ہماری بچیاں، ہماری خواتین بھائی بھائی بھابھی بھابھی کر کے گپے شپے لگاتے ہیں۔ یہ کون سا دین ہے؟ خدا را خود کو بدلو۔ مجلس میں آنا یعنی خود کو بدلنا، یعنی آنے سے پہلے اگر یزیدی کردار تمہاری زندگی میں تھا، مجلس سے جاتے ہوئے حر بن کے حسینی کردار کو لے کر جاؤ، زینبی کردار کو لے کر جاؤ۔ خدا را آئیے خود کو بدلیں۔ آپ مصائب میں بڑا گریا کرتے ہیں نا، روتے ہیں، چیخ چیخ کے روتے ہیں کہ بی بی زینب کو بازاروں میں پھرایا گیا۔ بی بی بازاروں میں کیوں گئیں؟ کیا خود گئی تھی؟ نہیں، بی بی جہاں جا رہی تھی چیخ چیخ کے رو رو کے کہہ رہی تھی ایک چادر دے دو، ایک چادر دے دو۔ چادر ملتی تھی، بیویاں چادر سر پہ ڈالتی تھیں، ظالم نیزوں سے چادریں اتارتے تھے، پیشانی سے خون جاری ہوتا تھا۔ اتنی قربانیاں بیویوں نے دیں۔ بی بی زینب کی بھتیجی کتنی چھوٹی ہے، 3.5 برس کی سکینہ، وہ بھی قدم قدم پہ کہہ رہی تھی ہے کوئی مجھے چادر دینے والا، چادر دے دے۔ روتے ہو یا نہیں روتے؟ پھر یہ بے حیائی کیوں ہے ہمارے معاشرے میں؟ بی بی سکینہ نے شام غریبہ کو جب پپی زینب کو پہلی مرتبہ بے ہوش ہونے کے بعد جب ہوش میں آئی، دیکھا کیا کہا؟ پہلا سوال پوچھا، پپی اماں تیری چادر کدھر ہے؟ ہاں، بی بی سکینہ چادر کا پیغام دے رہی ہیں، حیا کا پیغام دے رہی ہیں، بی بی زینب حیا کا پیغام دے رہی ہیں۔ آج کیوں بے حیائی ہمارے معاشرے میں آ گئی؟ جب کوئی مومنہ بے حیائی کرتی ہے، جب کوئی مومن بے حیائی کرتا ہے تو مولا حسین اور بی بی زینب کا دل دکھتا ہے۔ خدا را کوشش کرو اہل بیت کو کم سے کم ہم نہ دکھائیں۔ ظالموں نے بڑا دکھ دیا، یزیدیوں نے بڑا دل تڑپایا، کم سے کم ہم اہل بیت کو دکھ نہ دیں، کم سے کم ہم اہل بیت کو تکلیف نہ دیں۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں، جب ہم بے حیائی کرتے ہیں، جب ہم تکبر کرتے ہیں، جب ہم عبادتوں پہ ناز کرتے ہیں، ہمارا عمل اہل بیت کو دکھایا جاتا ہے، اہل بیت روتے ہوں گے۔ ہمارا چاہنے والا، ہمارا عاشق، ہمارا مومن، مگر گناہ وہی کر رہا ہے جو یزیدی کرتے ہیں۔ آئیے آج وعدہ کریں، آج قسم کھائیں، مجلس میں بیٹھ کے قسم کھائیں، خدایا اگر آج تک ہم نے گناہ کر کے مولا کا دل تڑپایا ہے، آج کے بعد گناہ نہیں کریں گے۔ وعدہ دیں، مولا حسین کو وعدہ دیں، مولا حسین اگر آج تک ہم نے گناہ کر کے آپ کو رلایا ہے، مولا آیا آج کے بعد ہم گناہ نہیں کریں گے، آج کے بعد ہم اللہ کی مخالفت نہیں کریں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں
آپ سمجھتے ہیں بس آپ کو اپنے بچوں سے محبت ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں بس آپ کو اپنے جوانوں سے محبت ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں حسین کو علی اکبر کے ساتھ محبت نہیں تھی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں حسین کو علی اصغر کے ساتھ پیار نہیں تھا؟ بڑا پیار تھا حسین کو، اپنے بچوں سے محبت تھی، اپنے علی اصغر علی اکبر سے پیار تھا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں حسین کو سکینہ سے محبت نہیں تھی؟ حسین کو سکینہ سے بڑا پیار تھا، مگر حسین نے کہا نانا کی امت کی اصلاح کے لیے، تاکہ نانا کے امتی نیک نمازی بن جائیں، میں اکبر قربان کرتا ہوں، ہائے علی اصغر بھی قربان کرتا ہوں۔ سکینہ تماچے کھائے مگر نانا کے امتی گناہ نہ کرے۔ خدا را گناہ چھوڑ دو، زندگیاں بدل دو، حر بننے کی کوشش کرو۔ آ جاؤ دعا کرے میرے اللہ، آج ہم سب کو حر بنا دے، آج تجھے حسین کا واسطہ، آج ہم سب کو حر کی طرح پاک کر دے۔ روتی ہوئی آنکھوں سے سینوں پہ ہاتھ رکھیے، سب سینے پہ ہاتھ رکھیے، آنکھوں کو بند کیجئے، تصور کیجئے کربلا میں آئے، مولا عباس کے حرم کے سامنے آئے، اور بلند آواز سے کہیے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی۔ آنکھوں کو کیوں بند کریں؟ تاکہ تصور کریں کربلا میں ہیں۔ آنکھوں کو بند کرو، نہ شرماؤ، تصور کرو مولا عباس کے حرم کے سامنے ہو۔ اللہ تم سب کو کربلا نصیب کرے۔ تصور کرو مولا عباس کی زری کے سامنے ہو۔ ایک مرتبہ مولا عباس کی زری کے سامنے سے ایک مومن مولا کی زری کو پکڑ کے زاروں قطار رو رہا تھا، اور ساتھ میں ایک چھوٹی پانی کی شیشی بھی لے کر آیا تھا، اور رو رو کے کہہ رہا تھا عباس آپ پانی تک گئے تھے مگر آپ نے پانی نہیں پیا، مولا آج میں پانی لے کر آیا ہوں، مولا آج پانی پی لیجئے، آج پانی لے کر آیا ہوں۔ مولا کی زری کو تصور کرتے ہوئے آنکھوں کو بند کرو، سینے پہ ہاتھ رکھو، اور بلند آواز سے السلام علی الحسین، بلند آواز السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ جب بھی سلام کہا کرو نا، کوشش کرو سلام کا ترجمہ بھی ذہن میں لے کر آؤ، تاکہ سلام کہتے کہتے آنسو بھی آ جائے۔
سلام کا ترجمہ کیا ہے؟ السلام علی الحسین، یعنی میرا سلام اس مظلوم پہ جس کے بابا نے اپنے قاتل کو پانی پلایا، مگر اسی علی کا بیٹا آئے پیاسا مارا گیا۔ جب بھی سلام کیا کرو ترجمے کے ساتھ، میرا سلام اس سجاد پہ جسے جلتے ہوئے خیموں سے زینب اٹھا لائی۔ وَعَلَىٰ اولاد الحسین، یعنی کیا؟ میرا سلام حسین کے جوان پہ جس کے سینے پہ برچ لگی تھی، میرا سلام حسین کے اصغر پہ جس کے گلے پہ 3 پھل والا تیر لگا۔ اب آنکھوں کو بند کر کے سب مل کے بلند آواز سے مولا کو سلام کرو۔ السلام علی الحسین، بلند آواز، السلام علی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی عزادارو حسین کی مظلوم بہن، ہائے وہ بہن جو نانا کے روزے پہ رات کو جاتی تھی، اس زینب کو ظالم بازاروں میں لے کر آ گئے۔ بڑا امتحان تھا بی بی زینب کا۔ بی بی زینب بابا علی کے زمانے میں بھی ایک مرتبہ کوفہ آئی تھی، مگر بابا کے زمانے میں جب آئی تھی ساتھ میں عباس تھے، ساتھ میں حسن و حسین تھے، بی بی چادر میں تھی، بی بی محمل میں تھی۔ اور جب بی بی کا قافلہ کوفے کے دروازے پہ پہنچا، عزادار و روایت میں ملتا ہے بابا علی کے زمانے میں جب بی بی زینب کا قافلہ کوفے کے دروازے پہ پہنچا، دن کا وقت تھا، حسن نے پوچھا بابا کیا بہن زینب کو لے کر آئے؟ علی کی غیرت نے اجازت نہیں دی۔ علی نے کہا حسن بیٹا، دن کو زینب کو بازار سے نہ لانا آیا اور رات ہونے کا انتظار کرو۔ علی کی غیرت نے برداشت نہیں کیا، زینب چادر میں، زینب محمل میں، حسن و حسین ساتھ، عباس ساتھ، مگر بی بی کا امتحان حسین کی شہادت کے بعد جب دوبارہ بی بی کوفے کے دروازے پہ آئیں، حسن ساتھ نہیں ہے، حسین ساتھ نہیں ہے، عباس کے بازو کٹ چکے ہیں، زینب کے سر پہ چادر نہیں ہے۔ عزادار و غیرت مندوں مجھے معاف کرنا، بی بی کا قافلہ کوفے کے دروازے پہ جب پہنچا رات کا وقت تھا، ابن زیاد نے کہا رات کو زینب کو نہ لانا، دن ہونے کا انتظار کرو، شرابیوں کا مجمع بناؤ، بدماشوں کو جمع کرو، پھر زینب کو لے کر آؤ۔ کتنا سخت امتحان، روتی ہوئی آنکھوں سے سب مل کے کہو یا حسین یا حسین
یا حسین، بلند آواز یا حسین. عزادارو سنو بی بی کا امتحان. بی بی کی ایک شاگرد تھی، ام حبیبہ نام تھا. اس شاگرد نے بی بی کے پاس قرآن پڑھا تھا. اس شاگرد کو بی بی کی زیارت کی خواہش ہوئی. اس شاگرد نے منت مانی، میں ہر روز فقیر و غریبوں کو تب تک کھجور اور روٹی دوں گی جب تک مجھے میری استاد بی بی زینب کی زیارت نہ ہو جائے. ہر روز یہ مومنہ بی بی کی شاگرد اپنی نوکرانیوں کو روٹیاں اور کھجوریں دیتی تھی، کہتی تھی باہر جا کے غریبوں یتیموں کو دو. ایک مرتبہ ام حبیبہ کی نوکرانیاں روٹیاں اور کھجوریں لے کر جب باہر نکلی، ان کی نظر ایک قیدیوں کے قافلے پہ پڑی. جب کھجوریں لے کر آئیں کہا قیدیوں یہ صدقے کا کھانا کھا لو. قیدیوں نے کہا ہم صدقے کا کھانا او نہیں کھاتے. یہ نوکرانیاں واپس ام حبیبہ کے پاس آئیں، کہا ام حبیبہ آج ہم صدقے کا کھانا ایک قیدی قافلے کو دینا چاہ رہی تھی، مگر انہوں نے کہا ہم پہ صدقہ حرام ہے. ام حبیبہ حیران ہو گئی، یہ کون ہے؟ صدقہ تو صرف نبی کے بیٹوں پہ حرام ہے، صدقہ تو صرف نبی کی اولاد پہ حرام ہے. ام حبیبہ کہتی ہے میں آ گئی، قافلے کے قریب پہنچی، قافلے میں لوگوں سے پوچھا اے قیدیو تمہاری سردار کون ہے؟ سب نے بی بی زینب کی طرف اشارہ کیا. عزادارو بی بی زینب کی شاگرد بی بی کے سامنے ہے، مگر شاگرد نے نہیں پہچانا یہ میری آقا زادی زینب شاگرد نے نہیں پہچانا. ام حبیبہ نے کہا اے قیدی بی بی صدقے کا کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ بی بی زینب نے کہا کیونکہ صدقہ ہم پہ حرام ہے. ام حبیبہ نے کہا اے قیدی بی بی جتنا مجھے یاد ہے صدقے کا کھانا نبی کے بچوں پہ حرام ہے. اے قیدی بچہ تو کون ہے؟ اے قیدی بتا تو کون ہے؟ اب بی بی زینب نے ام حبیبہ سے پوچھا اے ام حبیبہ تو یہ کھجوریں کیوں بانٹ رہی ہے؟ ام حبیبہ نے کہا میں اس لیے بانٹ رہی ہوں کیونکہ میں نے منت مانی ہے اللہ مجھے میری استاد زینب کی زیارت کرا دے. بی بی زینب نے کہا ام حبیبہ تیری حاجت پوری ہو گئی، تیری استاد تیرے سامنے ہے، انا زینب. ام حبیبہ میں زینب ہوں. روایت میں ملتا ہے جیسے بی بی زینب نے کہا ام حبیبہ میں زینب ہوں، ام حبیبہ 2 قدم پیچھے گئی، پھر بی بی زینب کو دیکھنے لگی اور دیکھ کے کہنے لگی میری زینب اتنی بوڑھی تو نہیں ہے، میری زینب کی کمر جھکی ہوئی تو نہیں ہے. اے قیدی بی بی اگر تو زینب ہے، زینب کی ایک نشانی ہے، زینب کے سر پہ ہمیشہ حسین کا سایہ ہوتا ہے. عزادارو جیسے ام حبیبہ نے کہا زینب کی نشانی یہ ہے، زینب کے سر پہ حسین کا سایہ ہے. زینب نے ایک سر کی طرف اشارہ کیا، ام حبیبہ السلام علی الحسین، یہ حسین کا سر ہے.
روتی ہوئی آنکھوں سے ہاتھوں کو بلند کرو، ہاتھوں کو سروں سے بلند نہ شرماؤ۔ میرے اللہ ہمارے گنہگار ہاتھوں کو نہ دیکھ، تجھے حسین کے زخمی ہاتھوں کا واسطہ، جس میں سے ظالم انگوٹھی نکالنا چاہ رہا تھا، انگوٹھی نہ نکال سکا، ظالم نے انگلی کاٹ دی۔ میرے اللہ ہمارے گنہگار ہاتھوں کو نہ دیکھ، تجھے عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ، امام زمانہ کا جلد ظہور فرما۔ 5 مرتبہ دل کی گہرائیوں سے بلند آواز سے امام زمانہ کو بلاؤ، اللہم عجل ولیک الفرج، بلند آواز، اللہم عجل ولیک، اللہم ہاتھوں کو بلند کل فرج، اللہم عجل ولیک، اللہم عجل ولیک الفرج۔ میرے اللہ امام زمانہ کا جلد ظہور فرما۔ میرے اللہ ہمیں عجب و تکبر سے نجات عطا فرما۔ میرے اللہ ہمارے جوانوں کو، ہماری بچیوں خواتین کو حیا نصیب فرما۔ میرے اللہ ہم سب کو عشق حقیقی علی مولا یعنی مولا کی اطاعت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ حاضرین مجلس کے مرحومین، بانیان مجلس کے مرحومین، ہمارے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔